الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فسهل يا الهي علينا كل صعب بحرمة سيد الابرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی عزیزان محترم اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانا بیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفع و صدقے سے آج ہم یہاں پر اللہ والوں کی شان سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور یہ ہمارا چوتھا بیان ہے ملفوظات پیر و مرشد محمد عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب میرے مرشد کریم حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولوی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں کا نزول فرمائے میں ان کے ملفوظات عرض کر رہا ہوں ان کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں بڑے مزے کے ساتھ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کے دو راستے ہیں ایک تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال خود اس کو اپنا بنا لے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی خود کوشش کرے اور رب ذوالجلال اس کو قبول فرما لے جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے ولایت کا تاج سجا کر آتا ہے جیسے ہمارے شیخ طریقت حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں ماں کے پیٹ سے ولایت کا تاج سجا کر آئے لیکن اگر کوئی محنت کرتا ہے کیونکہ قیامت تک ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے اب کوئی نبی آ نہیں سکتا لیکن اگر کوئی ولی بننا چاہے اللہ کا پیارا بننا چاہے اللہ کا محبوب بننا چاہے اللہ تعالیٰ کا منظور نظر بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد
الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی کمکولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب تعالیٰ ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا کہ کفار بددوار مشرکین مکہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اکثر ان میں سے ایسے تھے جو ایمان لانے سے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا غم دور کرنے کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، اگر یہ کافر ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں۔ دو وجہ سے ہدایت کے دو ہی راستے ہیں، یا تو میں ان کو اپنی طرف جذب کروں یا یہ خود محنت کریں، حق کو تلاش کریں، اور یہ دونوں سے معلوم ہے نہ میں نے ان کافروں کو اپنی طرف جذب کیا اور نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ کی باتوں کو غور سے سنتے نہیں، اس لیے ہمارے بننے کے دونوں راستوں سے یہ محروم ہیں۔ یہ جو ہمارے نہیں بن رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دو ہی راستے ہیں جن سے بندے ہمارے بنتے ہیں۔ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے۔ عزیزان محترم، علامہ محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ جذب فرماتا ہے اس کو دو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی کمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک نعمت ہے توفیق اور دوسری نعمت ہے تسدید۔ توفیق تو یہ ہے کہ نیکی کے اسباب اس کے پاس کر دیتا ہے، خیر کے اسباب اس کے سامنے آ جاتے ہیں، خیر کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے تسدید، یعنی گناہوں کے راستے اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، یعنی نیکیوں کی توفیق مل جانا اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جس پر رب ذوالجلال جذب فرماتا ہے، نیک کام کرنے میں اس کو دل لگ جاتا ہے، شر کے راستوں کو، گناہوں کے راستوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اب مزیدار طریقے سے آپ فرماتے تھے اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، سورہ صاد پارہ نمبر 23، یعنی ہم نے ان کو آخرت کے کاموں کے لیے خالص کر لیا۔ عزیزان محترم، جس کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے خالص کر لے اس کو دنیا کی طرف کون الجھا سکتا ہے؟ اسی لیے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے تو پھر اس کی مہربانیاں آسانیاں 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 ہو ہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جذب فرمائے، اور دوسرا راستہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہم جو اللہ کو تلاش کرتا ہے اس کو ضرور خدا ملتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کی بات ہے کہ خدا کی قسم جس نے اللہ کو دل سے تلاش کیا
اس کو یقیناً اللہ عز و جل ملا ہے، اور انہی کو خدا نہیں ملا جنہوں نے دل سے اللہ کو نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادل اب بھی برس رہے ہیں، جس نے اللہ کو چاہا اس کو اللہ عز و جل ضرور ملا ہے۔ یعنی تمہیں اللہ کی محبت کا درد ہو تو آج بھی اللہ والے موجود ہیں جو تمہیں اللہ تک پہنچا دیتے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا جس نے اللہ کو چاہا ہو اور اللہ عز و جل نے اس پر عنایت نہ کی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزت محترم، حضرت جب موڈ میں ہوتے تھے تو حضرت پھر پہ در پہ قرآن مجید، فرقان حمید کے حوالے، احادیث کریمہ کے حوالے دیتے تھے، واقعات سناتے تھے، تاکہ جو مریدین ہیں، معتقدین ہیں، ان کے اندر بھی رب ذوالجلال وہ تڑپ پیدا فرمائے، وہ طلب پیدا فرمائے۔ یہ جو تڑپ ہے، طلب ہے، جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے جب تک اس کی طلب پوری نہ ہو جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت ایک حدیث قدسی نقل کی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کو اٹھا لیتا ہے۔ مشیخ طریقت پھر مثال دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس چھوٹا بچہ ہو وہ چل نہیں سکتا، جب ابا کہتا ہے کہ میں تمہاری چال دیکھنا چاہتا ہوں، چلو، اب بیچارہ چلتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، جب گرنے لگتا ہے تو والد محترم اس کو گرنے سے پہلے دوڑ کر اس کو اٹھا لیتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی جگہ سے کھسکتے ہی نہیں۔ ارے کچھ تھوڑی سی محنت کر لو، کچھ تھوڑی جد و جہد کر لو، رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، رب ذوالجلال تمہیں اپنا بھی پیارا بنا دے گا۔ عزیزان محترم، اب کچھ واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلطان بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو واقعہ جذب ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سلطان بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شاہی محل میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو یا رجال الغیب کو یا جنوں کو بھیجا۔ چھوٹا سا وقت تھا، سلطان ان کی آہٹ سے جاگ اٹھا، فرمایا تم لوگ شاہی محل کے اوپر کیسے آ گئے جبکہ پہرا لگا ہوا ہے اور یہاں تک پہنچنا ناممکن ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے
وہ سوئے ہوئے کو جگا لیتا ہے۔ بتائیے ابراہیم بن ادم سو رہے ہیں مگر اللہ کا جذبہ آ گیا۔ عزیزان محترم، ابراہیم بن ادم نے پوچھا تم چھت پر کیسے آ گئے، کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا واہ ارے واہ، ارے اگر اونٹ تلاش کرنا ہے تو جنگل میں جاؤ، شاہی محل کی چھت پر اونٹ تمہیں کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگے اے سلطان بن ادم، ایک بات یاد رکھنا، اگر ہمیں تمہاری چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تمہیں بھی نرم نرم گرم گرم اور یہ مزیدار بستروں پر شاہی محل کے اندر بھی تمہیں خدا نہیں مل سکتا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، ہم نے حضرت سے عرض کیا حضور، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 9.5 برس سلطنت کی، خلافت کی، ان کو کیسے خدا مل گیا؟ وہ تو اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ تھے، امیر المؤمنین، امیر المسلمین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے کتنی شان عطا فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ان کو اتنا اپنا قرب عطا فرمایا تھا کہ ان کے لیے سلطنت اور فقیری میں کوئی فرق نہیں تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المسلمین ہیں، اس حالت میں بھی آپ کے جبہ مبارک پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ملک شام کو آپ نے فتح کیا، 14 پیوند لگے ہوئے ہیں کرتے کے اوپر، کیا فقیری کا عالم ہے۔ جب ملک شام فتح ہوا تو غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، آپ خود نیچے چل رہے ہیں۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا، راستے میں اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے۔ جب شام پہنچے تو غلام کی باری تھی، لہذا اس کو اوپر بٹھا دیا اور خود اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے پیدل پیدل چل رہے تھے۔ چونکہ تورات شریف میں، انجیل شریف میں لکھا ہوا تھا کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا جب وہ آئے گا اس کے لباس میں 14 پیوند لگے ہوئے ہوں گے اور وہ نیچے چل رہا ہوگا اور غلام سواری پر سوار ہوگا۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں نے بیت المقدس کا دروازہ کھول دیا کہ آئیے ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رتبہ ہے، یہ شان ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ عزیزان محترم، اب مزید فرماتے ہیں کہ سلطان بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اس نے فوراً دوسرے دن ایک فقیر سے گدڑی دی، آدھی رات کو اٹھے، شاہی لباس اتارا، گدڑی پہنی اور سلطنت بلخ کو چھوڑ کر نکل گئے۔ جس وقت شاہی لباس اتار رہے تھے، گدڑی پہن رہے تھے، اس وقت زمین و آسمان میں کیا بلغا مچا ہوگا کہ آہ یہ بادشاہ وقت اللہ کے عشق و محبت میں آج شاہی لباس اتار رہا ہے، سلطنت کو استعفا دے رہا ہے، تخت و تاج شاہی کو اللہ پر قربان کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، سلطان بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ غریب الوطن ہو گئے اور دریائے دجلہ اور نیشاپور جنگل میں فقیری لینے کے لیے چلے گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب جس قدر قربانی ہوگی مہربانی بھی اسی قدر ہوگی، جس قدر قربانی
قربانی ہوگی مہربانی بھی اتنی ہوگی. جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا منصب بھی ہوگا. 5ویں جماعت کا بچہ اس کو سرٹیفکیٹ بھی 5ویں کا ملے گا. جو PhD کا طالب علم ہے جب وہ اس امتحان کو پاس کرے گا تو اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی جائے گی. تو مہربانی جو ہوتی ہے وہ بقدر قربانی ہوتی ہے. جتنی بڑی قربانی ہوگی رب کی طرف سے اتنی ہی زیادہ اس بندے پر مہربانی ہوگی. عزیزان محترم، جس جنگل میں آپ تشریف لے گئے نشاپور میں، وہاں ایک فقیر بھی رہتا تھا، مجذوب بھی تھا. اس نے دعا کی، اے اللہ میں گھاس چھینتا ہوں اور بیچتا ہوں، روزانہ 10-12 آنے کا کما لیتا ہوں، لیکن میرا اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، کیا آپ 2 روٹی اور چٹنی بھی مجھ کو نہیں دے سکتے تاکہ میرا یہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں لگ جائے. عزیزان محترم، جب اس نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، چونکہ مجذوب تھا، رب کی جذب کی کیفیت اس کی طرف تھی، رب اس کو اپنا بنا رہا تھا. جب اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، آواز آئی، اپنی کھرپی جس سے تم گھاس چھیلتے ہو اور اپنی کھانچی جس میں وہ گھاس رکھتے ہو، یہ کھرپی اور کھانچی ایک درخت کے کنارے ڈال دو، اب روزانہ تجھ کو چٹنی روٹی ملے گی. 10 سال تک ایسا ہوتا رہا، چٹنی روٹی کھاتے رہے. جب سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب جنگل میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے کھانا بھیجا. جب جنت سے کھانا آیا، عزیزان محترم ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، وہ جو سادہ سے بزرگ تھے، اپنی سادگی طبعی کی وجہ سے انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، میں 12 سال سے آپ کی عبادت کر رہا ہوں اور آپ نے 10 سال تک مجھ کو چٹنی روٹی دی اور یہ کل کا دیوانہ ہے، اور آپ نے اس کے لیے جنت سے کھانا بھیج دیا ہے. اب سوچنے کی بات ہے، جب اس دیوانے مجذوب نے یہ بات کی، رب ذوالجلال نے آسمان سے یہ ندا آئی، اے نادان، تو نے میری راہ میں ایک کھرپی جس سے تو گھاس چھینتا ہے، ایک کھانچا جس میں تو گھاس رکھتا ہے، وہ تو نے قربان کیا ہے، اور کل 12 آنے تو نے میری راہ میں قربان کیے ہیں، تو میں نے تجھے 10 سال تک چٹنی روٹی کھلائی ہے. اپنی قیمت دے جو تو نے مجھے دی ہے، اور 10 سال تک جو تو نے چٹنی روٹی کھائی ہے اس کی قیمت بھی لگا لے. میرا یہی ایک احسان تجھ پر بھاری رہے گا. بس اے مجذوب، اس چٹنی روٹی کو غنیمت سمجھ، ورنہ یہ بھی بند کر دوں گا. تیری جتنی قربانی ہے اس سے زیادہ میں نے تجھ پر مہربانی کی ہے. لیکن یہ جو آدمی کل آیا ہے، یہ بلخ کا بادشاہ ہے، اس نے میری محبت میں بادشاہت چھوڑی ہے، تخت و تاج چھوڑا ہے، وزیروں کی سلامی چھوڑی ہے، مخمل کے گدے چھوڑے ہیں. آج وہ جنگل کی ریت اور کنکریوں پر سو رہا ہے. تو جیسی جس کی قربانی ویسی ہی میری اس پر مہربانی. عزیزان محترم، یاد رکھ لیجیے، ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنی بڑی قربانی ہوگی اس سے زیادہ ہی رب ذوالجلال اپنے بندے پر مہربانی کرتا ہے. عزیز محترم، میں 2 کرامتیں سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کرتا ہوں. ایک دن دریا کے کنارے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، مجلس سی رہے ہیں. ایک وزیر آیا جو آپ کی سلطنت کا وزیر تھا. اس کے دل میں یہ وسوسہ ہوا کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے
اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ کر، تخت و تاج کو چھوڑ کر دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، گدڑی سی رہا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا تو آپ کو یہ وسوسہ ان پر کشف ہوا، اور یہ کشف اختیاری نہیں ہوتا، یہ کشف جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کر دیا، یعنی رب جس کو چاہے وہ کشف عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب ان پر یہ کشف ہوا، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وزیر کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ابراہیم بن ادم بے وقوف ہے، احمق ہے، آپ نے اس وزیر کو بلایا اور کہا میرے پاس آؤ۔ جب وہ حضرت سیدنا سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1,00,000 مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر آ گئی۔ اب دیکھو سلطان بلخ کی سلطنت، دل کی سلطنت افضل ہے یا دنیاوی سلطنت؟ 1,00,000 مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر آ گئی۔ سلطان نے ان کو ڈانٹ کر کہا میں نے تم سے اپنے لوہے کی سوئی مانگی ہے، وہ لا کر دو، اس لیے کہ سونے کی سوئی استعمال کرنا امت مصطفیٰ کے لیے جائز نہیں۔ سونے کے خلال، سونے کا پاندان، سونے کی ڈبیا، کوئی چیز جائز نہیں۔ سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، چاندی بھی مردوں کے لیے حرام ہے سوائے 4.5 ماشے کے، کم کی انگوٹھی کے۔ چاندی کی انگوٹھی کی اگر 4.5 ماشے سے کم ہو تو جائز ہے۔ ایک مچھلی نے غوطہ لگایا اور لوہے کی سوئی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ وزیر رونے لگا، کہنے لگا میں آپ کو بے وقوف سمجھا تھا، لیکن میری محرومی کہ میں آپ جیسے اللہ والے کو پہچان نہیں سکا، اور یہ جو مچھلیاں جانور ہیں یہ آپ کو پہچان گئی۔ عزیزان محترم، اس نے کہا ہے میں کتنا محروم، کتنا نالائق، کتنا کمینہ ہوں کہ آپ جیسے اللہ کے دوست کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ ارے پہلے تو آپ صرف خشکی کے بادشاہ تھے، اب تو آپ شاہ بحر ہیں، آپ کی سلطنت خشکی پر بھی ہے اور پانی پر بھی رب ذوالجلال نے آپ کی سلطنت کو قائم کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، اس وزیر نے کہا آپ مجھے بھی اپنا بنا لیجئے، مجھے بھی فقیری سے کچھ عطا کیجئے۔ آپ نے فرمایا 6 مہینے تم میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ 6 مہینے وہ آپ کی خدمت میں رہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سر پر بھی ولایت کا تاج سجا دیا۔ تو عزیزان محترم، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا دوست اگر مٹی پر نگاہ ڈالے تو وہ مٹی سونا ہو جائے، یعنی تعلق مع اللہ سے قیمتی ہو جاتا ہے؟ جب انسان اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کے پاس آتا ہے، ان کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، رب ذوالجلال ان کو بھی دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اب سنیے دوسری کرامت، حضرت سلطان بن ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کرامت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نام پر جو انہوں نے قربانی پیش کی، اس کا ایک واقعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں عربی زبان میں لکھا ہے۔ ہمارے حضرت عربی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے، اور الحمدللہ حضرت کی ایک لائبریری ہے، الحبیب لائبریری، جو نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ الحمدللہ اس پہ لاکھوں روپے کی کتب بھی موجود ہیں، نہ صرف کتب موجود ہیں بلکہ حضرت کے مطالعے کا یہ عالم تھا کہ حضرت مجھ سے فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ مطالعے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ میں عدیم الفرصت ہونے کے باوجود روزانہ 200 صفحات جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ یہی نہیں،
پاس جو کتب موجود ہیں، احادیث کی، قرآن پاک کی تفاسیر، احادیث کی شرح، فقہ، جتنی کتب موجود ہیں کم و بیش اس پر حضرت کے حاشیے بھی موجود ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ کتب کا خزانہ بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ کتب کے خزانے کے ساتھ ساتھ حضرت نے ان کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بھی کرم ہے کہ حضرت کے دونوں شہزادے، 3 شہزادے ہیں، جس میں سے 2 شہزادے آپ کے سجادہ نشین بھی ہیں، عالم باعمل بھی ہیں الحمدللہ، اور رب ذوالجلال نے ان کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے، یعنی دینی علوم سے بھی اور دنیاوی علوم سے بھی، علوم شرقیہ اور علوم غربیہ دونوں سے مہارت، دونوں میں مہارت عطا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ والوں کا ساتھ، اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کا قرب بہت زیادہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سلطان بن ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک نوجوان لڑکا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، شراب پینے کے بعد اس کو قے ہو رہی ہے، اور اتنی قے اس نے کی ہے کہ اس کے ارد گرد مکھیاں جمع ہو گئی ہیں۔ وہ قے کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ جس زبان سے یہ اللہ کا نام لیتا ہے، اسی زبان سے یہ ظالم شراب پیتا ہے۔ ایک بالٹی پانی لائے، قے کو دھویا اور اس کا منہ دھویا اور کہا اے اللہ، اگرچہ یہ نالائق ہے یا آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، مگر آپ میرے دوست ہیں اور یہ آپ کا بندہ ہے۔ اب دیکھیے، یہ آپ کا بندہ ہے، آپ میرے دوست ہیں اور یہ میرے دوست کا بندہ ہے۔ آپ کا بندہ سمجھ کر میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، اگرچہ یہ گناہگار ہے، کیونکہ اس کو نسبت کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ ہے۔ جب ٹھنڈا پانی لگا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ہوش آ گیا۔ اس نے کہا حضرت، آپ اتنے بڑے ولی اللہ، تاریخ سلطنت، مجھ جیسے شرابی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا تم شراب کی حالت میں تھے، مجھے رحم آ گیا، میرے اللہ کا یہ بندہ اس حالت میں رہے، مکھیاں بنک رہی ہو، میں نے تم کو اللہ کا بندہ سمجھ کر تمہاری خدمت کی، کیونکہ جو دوست وہی ہے جو اپنے دوست کے بیٹوں کی نالائکی سے بد دعا کے بجائے دعا کرے، اے اللہ ان کو بھی درست کر دے۔ اس نے کہا اچھا، میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ والے گناہ گاروں کو حقیر سمجھتے ہیں، آج معلوم ہوا کہ اللہ والے گناہ گاروں پر رحم کرنے والے ہیں، لہذا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجیے، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ سلطان بن ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیعت کیا، توبہ کرائی۔ اسی کو سلطان ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف ہوا کہ یہ توبہ کرنے والا اس وقت کے تمام اولیاء اللہ سے بڑھ کر ہے، یہ مرتبے میں بڑھ گیا۔ اولیاء اللہ میں اس وقت جتنے اولیاء اللہ موجود ہیں ان میں سب سے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، حالانکہ اس نے بھی کوئی اشراق نہیں پڑھی، کوئی چاشت، کوئی تہجد، کوئی ذکر، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، لیکن اولیاء اللہ کے بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھنگولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ شراب پینے والا، یہ رئیس، یہ شرابی اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچ گیا جبکہ اس نے کوئی بظاہر نیکی بھی نہیں کی؟ تو آپ نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قول آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ وقت کے اسرافیل ہیں، جیسے اسرافیل علیہ السلام
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور کے اندر پھونک ماریں گے تو مردے زندہ ہو جائیں گے۔ ارے جب کوئی اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو مردوں کو اسرافیل علیہ السلام سے حیات ملے گی، مردے زندہ رہیں گے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی صحبت سے بھی مردے زندہ ہو جائیں گے، یعنی غافل اللہ والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ دریافت کیا کہ اے اللہ، ایک بندہ شرابی میرے ہاتھ پر بیعت ہوا، توبہ کی، ابھی اس نے تہجد نہیں پڑھی، ابھی اس نے تلاوت نہیں کی، ابھی اس نے کوئی ذکر نہیں کیا، اے اللہ آپ نے اس کو کس وجہ سے اپنا اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا، اگر آپ غور کیجیے گا تو جواب دینے والے ہیں اس نے تو کوئی عمل کیا نہیں، خالی توبہ ہی تو کی ہے۔ توبہ کی وجہ سے اس کو اولیاء اللہ کے رتبے میں، اولیاء اللہ کے گروہ میں بڑی شان، بڑا رتبہ ملا ہے۔ ارشاد ہوا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، ارے ذرا غور سے سننا، انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، کیبل کے ذریعے اس ملفوظات پیر و مرشد محمد عبد الشکور نقشبندی قادری گھمکولوی رحمت اللہ علیہ، ذرا غور سے سننا، جب بندہ توبہ کرتا ہے اسی وقت وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، یعنی الذی تاب کان حبیب اللہ، جب توبہ کرتا ہے اسی وقت وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم، میں نے اس کو اتنا بڑا ولی اللہ کیوں بنایا؟ سوچنے کی بات ہے۔ سن لو، جب تم اس کا چہرہ دھو رہے تھے کس کی خاطر؟ میری خاطر دھو رہے تھے۔ کس کی خاطر؟ میری خاطر اس کا چہرہ دھو رہے تھے۔ یہ کس کا بندہ ہے؟ میرا بندہ ہے۔ تم نے اس کا منہ دھویا میری خاطر کہ یہ میرا بندہ ہے۔ فغسلت قلبہ لأجلک، تو میں نے اس کا دل دھویا تیری خاطر، تو میں نے اس کا دل دھویا تیری خاطر کہ میرا ایک ولی تارک سلطنت بلخ سلطان ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے سلطنت مجھ پر فدا کر دی، تو میں نے بھی اس کی کرامت ظاہر کر دی کہ میرا اتنا بڑا ولی جس نے سلطنت مجھ پر لٹا دی ہے، وہ میری خاطر ایک شرابی کا منہ دھو رہا ہے، تو میں نے اپنے اس ولی کی خاطر اس کا دل دھو دیا۔ اور جس کا دل خدا دھو دے اس کے دل میں رذائل کا امالہ نہیں ہوتا، ازالہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک بات بڑھائیے، اس سے بڑھ کر اللہ کا کون دوست ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کا پیارا منظور نظر کون ہو سکتا ہے جس کا دل خود خدا دھو دے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو دیکھا جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں؟ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، ارے جس کا تزکیہ خود رب ذوالجلال کرے، جس کو گندگی سے، نجاست سے، رجاست سے، غلاظت سے خود رب ذوالجلال پاک کرے، اس سے بڑا اللہ کا پیارا کون ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اولیاء اللہ کی جو صحبت ہے رب ذوالجلال کا یہ بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، مہربانی ہے کہ جو کوئی ان کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اور اس فقیر نے 34 سال حضرت کی خدمت میں گزارے۔
اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادھیڑپن، یہاں تک کہ اب فقیر 46 ایئرس اولڈ اس عمر کو پہنچ چکا، جوانی اب دور ہو رہی ہے، آخرت کی منزلیں قریب آ رہی ہیں۔ 34 ایئرس اولڈ، 34 سال حضرت کی خدمت میں، حضرت کی ہم نشینی، حضرت کی صحبت، حضرت کے پیاری پیاری باتیں سننے کا شرف، اور حضرت کے ساتھ سفر مدینہ، سفر حج کرنے کی بھی رب ذوالجلال نے سعادت عطا فرمائی۔ تو عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کا راستہ مشکل ہے، نفس سے مقابلہ مشکل ہے، مگر اللہ والوں کی صحبت سے اور ان کی دعاؤں سے اللہ کا راستہ نہ یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جب آپ حج کر رہے تھے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ حج کر رہے تھے، حضرت فرماتے، دیکھیے بڑی پیاری بات میں عرض کر رہا ہوں، حضرت نے قبلہ پیر و مرشد محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ حج کر رہے تھے، دوران حج آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہم انی اسألک العصمہ، اے خدا مجھے عصمت دے دے، معصوم کر دے، مجھ سے کبھی گناہ نہ ہو۔ کعبے سے آواز آئی، یا سلطان ابراہیم بن ادم ان الناس یسألوننی العصمۃ، سارے انسان مجھ سے عصمت مانگتے ہیں، اگر میں سب کو معصوم کر دوں، کسی سے کبھی کوئی خطا نہ ہو، تو یہ بتاؤ میری مہربانی، میرا کرم کس پر ہوگا؟ یعنی اگر کسی سے گناہ ہو ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت غفاریت ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہے کہ چلو اب ڈاکٹر صاحب نے گناہوں کی چھٹی دے دی ہے، حضرت کہہ رہے چلو گناہ کرو تو معاف ہو جائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اس نیت سے اگر کوئی گناہ کرے کہ مہربانی ہوگی، اس سے بڑا بے وقوف اور احمق بھی کوئی نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت ہے نا، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن کیا اس کی رزاقیت پر بھروسہ ہوتے ہوئے کیا کبھی ہم نے دکان پہ تالا ڈال دیا ہے کیا؟ ہمیں بھروسہ ہے، اس کے باوجود دکان کھولتے ہیں، دکان پہ جا کر بیٹھتے ہیں، ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، جب ڈیوٹی پر بیٹھتے ہیں رب ذوالجلال کے فضل و کرم کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، مگر گناہوں سے بچنے کی جان کی بازی لگا دو، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اتنی محنت کرو، اتنی جدوجہد کرو، اتنا مجاہدہ کرو کہ اللہ کا حق ادا ہو جائے۔ پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو پھر اس وقت کے لیے، ایمرجنسی کے لیے کیا ہے؟ استغفار ہے۔ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ بلند آواز سے بولے، کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی یہ ہے کہ توبہ کے سہارے پر گناہ کرنے لگو یہ نہیں، بلکہ کہ توبہ کی توفیق آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اگر آسمان والا روک دے تو یہ منحوس، بدمعاش، خبیث ہمیشہ توبہ کے سہارے گناہ کرتا ہے۔ توبہ کی توفیق اگر آسمان سے نہ آئی تو کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، یاد رکھ لیجئے، توبہ کی توفیق ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے۔ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق ان کو آسمان سے دی تاکہ یہ زمین پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ معلوم ہوا
توفیق توبہ آسمان سے عطا ہوتی ہے، لہذا توبہ پر سہارا کر کے گناہ کرنے والا انٹرنیشنل بے وقوف اور گدھا ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے بھی جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اب حضرت نے ایک اور بزرگ کا واقعہ بیان کیا۔ یہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ان کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ یہ روحانیت کے بھی پہلوان ہیں، ان کا نام ہے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے پہلوان تھے اور پہلوانی کی روزی کھاتے تھے۔ بادشاہ کے پاس آپ کی نوکری تھی اور آپ سے بڑا کوئی پہلوان نہیں تھا۔ ایک دن شاہ بغداد کی خدمت میں ایک آیا، اس نے آ کر کہا، اعلان کیا، اس نے شاہ بغداد نے اعلان کیا، ہے کوئی جو جنید بغدادی کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے تو آئے۔ ایک سید صاحب بڑی عمر کے تھے، کانپتے ہوئے گردن بھی ہل رہی تھی، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ سب نے کہا لگایا، تالیاں بجائی، لیکن بادشاہ قانون سے مجبور تھا کہ جو آدمی خود کو مقابلے کے لیے پیش کر دے اس کو کیسے کہہ دے کہ تم نہیں لڑ سکتے۔ لہذا بادشاہ نے سید صاحب کو اجازت دے دی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، سید صاحب 60-65 برس کے جب دونوں کشتی کے لیے اترے، حضرت سیدنا جنید بغدادی بھی حیران ہے، بادشاہ بھی حیران ہے، ساری رعایا بھی حیران ہے، ساری سلطنت کی پبلک بھی حیران ہے کہ یا اللہ یہ بڈھا کیسے لڑے گا۔ جب بڈھا اترا تو اس نے جنید بغدادی سے کہا کہ اپنا کان یہاں لاؤ۔ اب دیکھیے، اور کان میں کہا، دیکھو میں تم سے جیت نہیں سکتا، میں بہت کمزور ہوں، تم بادشاہ کے پہلوان ہو، شاہی پہلوان ہو، لیکن میں بوڑھا ہوں، دیکھ رہے ہو میری گردن بھی ہل رہی ہے، میں بہت کمزور ہوں، میں نے 10 دن سے کھانا نہیں کھایا، میں بھوکا ہوں، اور میں آل رسول ہوں، اولاد رسول ہوں، میرے بچوں کو بھی فاقہ ہے۔ اگر آج تم اپنی عزت کو اللہ کے نبی کے عشق و محبت میں قربان کر دو اور ہار جاؤ تو یہ انعام مجھے مل جائے گا، اور سال بھر کے لیے میری اور میرے بچوں کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا، میرا قرضہ ادا ہو جائے گا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہو جائیں گے۔ کیا تم اے جنید اپنی عزت کو اولاد رسول پر فدا نہیں کر سکتے؟ اب ذرا غور کیجیے گا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دل میں سوچا، آج موقع اچھا ہے، محبت کی بازی وہ بازی ہے شکیل، محبت کی بازی وہ بازی ہے شکیل کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے، انسان خود سے ہار جائے۔ ذرا غور کیجیے گا۔ بس اسی شوق میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے 2-4 ہاتھ ادھر ادھر چلائے، اپنا کرتب دکھایا تاکہ بادشاہ کو نورا کشتی معلوم نہ ہو، یعنی ملی بھگت معلوم نہ ہو۔ جنید بغدادی نے خوب دانت پیسے اور زور لگایا، مگر اوپر سے اندر سے طاقت استعمال نہیں کی۔ اتنے میں گر گئے اور وہ سید صاحب سینے پر چڑھ گئے اور سارا انعام لے گئے۔ وہی جنید جو شاہی پہلوان تھا، جس کو انعامات سے مالا مال کیا جاتا تھا، آج لوگ تھو تھو کر رہے تھے یہ کیسا شاہی پہلوان ہے کہ ایک کمزور بوڑھے سے یہ ہار گیا، اور یہ اکیلے تنے تنہا میدان میں موجود ہے۔ سارے لوگ چلے گئے، تنہا موجود ہیں کہ میں کہاں جاؤں،
جو شاہی اعجاز تھا وہ ختم ہو گیا، سارے معاملات لٹ گئے، تنہا ہے، اسی حالت میں بے کسی کے عالم میں، اور وہ آل رسول خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے، بچوں میں چلے گئے۔ عزیزان محترم، جب رات ہوئی، جب گھر میں پہنچے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، تم نے اپنی عزت اور آبرو کو، اپنی شہرت کو، پورے بغداد میں اپنے نام اور جاہ کو میری اولاد کی محبت میں قربان کر دیا، جو فاقے سے دی، آج سے تم اولیاء اللہ کے رجسٹر میں ہو گئے۔ عزیزان محترم، آپ بھی اندازہ لگا لیجئے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا، دروازے پر دستک ہوئی، ایک اللہ کے ولی نے دروازے پر دستک دی اور کہا، اے جنید بغدادی، تجھے اولیاء اللہ کا رتبہ مبارک ہو، آج سے تو اللہ کے پیاروں میں شامل ہو چکا ہے۔ اولیاء اللہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اتنے بڑے پہلوان نے اپنے نفس کو مٹایا، ایک بار اعلان ہوا تو عزیزان محترم، کسی نے اعلان کیا مسجد میں، جو سب سے کم ترین اور بدترین انسان اس مسجد میں ہو وہ مسجد چھوڑ دے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نکلے اور فرمایا، سب سے بدترین انسان میں ہوں، گناہگار میں ہوں۔ ان کے شیخ کو جب اطلاع ہوئی تو کہا کہ آج جنید نے یہ کرتب دکھایا ہے، تو فرمایا، آہا، یہی چیز تو ہے جس نے جنید کو جنید بنایا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعجاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ سب سے بڑی فقیری کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹا دینا، نفسانی خواہشات کو مٹا دینا، باہ کو مٹا دینا، چاہ کو مٹا دینا، اپنی شہوات کو مٹا دینا، اپنے مال کی خواہش کو، دنیاوی منصب اور شہرت کو مٹا دینا۔ بس یہی دو مرض ہیں، ایک باہی، دوسرا چاہی۔ ایک کا تعلق شہوات سے ہے اور دوسرے کا تعلق منصب سے ہے۔ اگر یہ دونوں مرضوں سے کسی نے پناہ حاصل کر لی، رب ذوالجلال اس کو اپنی برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ محترم، میں نے اپنے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اب میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، حضور، جذب کے راستے کیا ہیں؟ جذب کے راستے کیا ہیں؟ عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بیان فرمائی، ایک ہے زمان اور ایک ہے مکان۔ ایک ہے زمان اور ایک ہے مکان۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ۔ اے لوگو، میری امت والو، ہمارے اس زمانے کے دن و رات میں اللہ تعالیٰ کے جذب کی تجلیات اور ان کی قرب کی ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ یعنی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جذبات یعنی کھینچنے والی تجلیات، یعنی تمہارے زمانے کے دنوں میں اللہ کی رحمت کی وہ ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ دن رات میں جو تجلیات کب آتی ہیں؟ آتی تو ہیں، فرمایا تجلیات تو آ رہی ہیں، اللہ اپنا کسی کو بنا رہا ہے۔ تو اب زمانہ تو بتا دیا کہ زمانے میں رب کی مہربانی ہو رہی ہے، رحمت کے بادل برس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنا رہا ہے وہ تجلیاں پڑ رہی ہیں۔ اب وہ تجلی کس مکان پر پڑ رہی ہے؟
سب سے بڑی بات یہ ہے تجلی تو پڑھ رہی ہے، اب ہمیں پتہ چلے کہ صاحب جمعے کو پڑھ رہی ہے، صاحب درود و سلام کی محفل میں پڑھ رہی ہے، ختم خواجگان نقشبند میں پڑھ رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے؟ تو عزیزان محترم ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب بھی پتہ چل جائے کہ جسم کی تجلیات پڑھ رہی ہیں، اب دوسری بات کیا ہے؟ مکان۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زمان کے ساتھ مکان بھی بتا دیا کہ وہ کون سا مکان ہے، وہ کون سا شہر ہے، وہ کون سا ملک ہے جہاں پر اللہ کی جذب کی تجلیات پڑتی ہیں، وہ مکان کون سا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے مقبول بندے جہاں رہتے ہیں تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، بخاری جلد نمبر 2 باب فضل۔ اللہ تعالی ان کی صحبت کی برکت سے تمہاری بدبختی کو، بدنصیبی کو خوش نصیبی سے بدل دے گا۔ لا تشکون بعدها ابدا، اس حدیث میں تجلیات جذب کا زمانہ بتایا گیا کہ اس دنیا کی شب و روز میں جس کو وہ تجلی مل گئی وہ شقی نہیں ہو سکتا۔ اور بخاری کی اس حدیث میں یہ بتا دیا گیا کہ میں ان تجلیات کا مقام بتایا گیا کہ وہ اللہ والوں کی جگہ ہے جہاں وہ تجلیات جذب کی آتی ہیں، جہاں اللہ والے رہتے ہیں، ان پر اللہ تعالی ہر وقت جذب کی تجلیات نازل کرتا ہے۔ عزیز محترم دونوں چیزیں بتا دی گئی کہ تجلیات تو ہر وقت ہیں، لیکن ان تجلیات کا مقام کہاں ہے؟ اللہ کے دوستوں کی محفل ہے، درود و سلام کی محفل ہے، ختم خواجگان نقشبند کی محفل ہے۔ میں نے عرض کیا حضور میں آپ کی بارگاہ میں کیوں آتا ہوں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لوگ آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، مجھے مکان مل جائے، میرے یہاں اولاد ہو جائے۔ حضور میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوتا ہوں میں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے آتا ہوں، خاتمہ بالخیر کے لیے آتا ہوں۔ علماء کی محفل سجی ہوئی تھی، کئی علماء موجود تھے، حضرت نے مجھ سے بیان کروایا، میں نے حضرت آپ کی خدمت میں اسی لیے ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، ہماری شقاوت کو، بدنصیبی کو خوش بختی سے بدل دے، ہمیں اپنا پیارا بنا لے اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ کیونکہ اللہ والوں کی جب نگاہ کرم پڑتی ہے حالات بدل جاتے ہیں، معاملات بدل جاتے ہیں اور رب ذوالجلال کا خصوصی فضل و کرم ہو جاتا ہے۔ آخری سوال میں نے عرض کیا حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خاص بندے ہیں؟ چلو یہ پتہ چل گیا کہ تجلیات ہر وقت نازل ہو رہی ہیں، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خاص بندہ ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، آج تو ہر آدمی کہتا ہے میں خاص بندہ ہوں، ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے گا، پانی میں چلتا ہوا نظر آئے گا، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، نیکیوں سے دور، چہرہ سنت مصطفیٰ سے دور، کہتا میں تو بھائی ہر آدمی کہتا ہے صاحب میں اللہ کا پیارا ہوں، اللہ کا دوست ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور آپ بتا دیجئے اپنی حدیث پاک اذا ذکر اللہ، ارے جب تو ان کو دیکھے گا، جب تو ان کی بارگاہ میں جائے گا، ان کی محفل میں جائے گا، جب تو ان کو دیکھے گا تیرے دل میں خدا کی یاد آ جائے گی، تیرے دل میں آخرت کی جذب، آخرت کی تیاری کی کیفیت پیدا ہوگی، تو دنیا سے متنفر ہوگا اور آخرت کی تیاری کے لیے تیرے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا حضور آپ اس کی کوئی پہچان تو ہو؟ اللہ والا ہے۔ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، ایک تو یہ ہے جب تم اس کی مجلس میں جاؤ گے، اس کی محفل میں جاؤ گے، اس کی محفل میں اللہ اللہ کا ذکر بھی ہوگا، اور جہاں اللہ کا ذکر کرتا ہوگا وہاں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتا ہوگا۔
واضح میں رکھ لیجئے، فرمایا جہاں اللہ اللہ ہو تو اللہ اللہ کہنے سے کام نہیں بنے گا، جب تک اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس محفل میں جس میں میرے آقا کا ذکر نہ ہو، جس پر کائنات کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، اس مجلس میں نہ جانا وہ پھر اللہ والے کی محفل نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی محفل میں کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر بھی ہوگا، اور ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امت کے خاص بندے ہیں، علماء ہیں، جو علماء اہل سنت ہیں، مشائخ اہل سنت ہیں، وہ بھی ان کو خاص سمجھتے ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے کسی بزرگ کی صحبت بھی اٹھائی ہو، کسی بزرگ کی صحبت بھی اٹھائی ہو، شریعت اور سنت پر بھی چل رہا ہو۔ عزیزان محترم، پتہ چلا ایسا آدمی جو شریعت و سنت کا پابند ہو، نمبر ایک علماء بھی اس کی تصدیق کرتے ہوں، اور ساتھ ساتھ اس نے کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھائی ہو، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اور یہی نہیں، ساتھ ساتھ اس پر رب ذوالجلال کی جو مہربانی ہوگی، اذا ذکر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے، جب کوئی اس کے پاس جائے گا تو اسے رب کی یاد آ جائے گی۔ تو عزیزان محترم، دو باتیں حضرت نے فرما دی، ایک زمان اور ایک ہے مکان۔ زمان یہ ہے کہ اس زمانے میں رب کی تجلیات جذب داخل ہو رہی ہے، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ مکان بھی بتا دیا، آخر کون سی جگہ ہے؟ زمانہ تو ہے، زمانہ یہی ہے۔ فرمایا مکان وہ ہے جہاں میرا دوست رہتا ہو، جس سے کسی بزرگ کی صحبت اٹھائی ہو، جو شریعت و سنت پر چلنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، فسق و فجور سے بچنے والا ہو، اور کسی اللہ والے کی صحبت بھی جس نے اٹھائی ہو، پھر جب تم اس کے پاس جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل فرما دے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مجھے بھی آپ کو بھی اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ ہاں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ولایت کا تاج لے کر ماں کے پیٹ سے آتے ہیں، جیسے ہمارے حضور غوث اعظم ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر رب کی مہربانی ہوتی ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، گناہوں کو مٹاتے ہیں، اپنی شہوات کو توڑتے ہیں، چاہی اور باہی شہوات والے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، دنیا میں جھوٹی شہرت، نمود و نمائش والے معاملات سے بھی بچتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفیٰ بطفعل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک و مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، اور جو ہمارے دوست انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنیں گے، اور جو دوست ملفوظات پیر محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس کا چوتھا حصہ ہے جو مسلسل بیان ہو رہا ہے، حضرت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، حضرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت کی باتیں ہیں، زبان حضرت کے الفاظ ہیں، حضرت کی مصد یاد ہے، اور تذکرہ ہم اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاری پیاری باتوں کے طفیل اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے بیماروں کو اچھا کر دے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی، یا اللہ نگاہ پیر و مرشد سے ہماری ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی سارے
بیماریوں کو صحت سے بدل دے۔ یا اللہ ہمیں سچا اور پکا باکردار باحیا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، روزگار میں، جان مال ایمان عزت و آبرو میں خیر و برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، تیرے محبوب و مقبول بندوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کا واقعہ، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اور حضرت کی بہت ساری باتیں قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم نے سنی۔ اے اللہ جہاں تیرے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں تیری رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اے اللہ اس رحمتوں کے سمندر میں ہمیں بھی غوطہ ڈلوا دے اور ہمارے ساری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، کیونکہ توبہ کرنے والا تیرا دوست ہے، تیرا پیارا ہے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے بچنے میں ہماری غیر سے مدد فرما۔ اے اللہ عز و جل جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس بیان کو سنیں گے اور سنیں گی، اور جو کیبل پہ بھی اس بیان کو سنیں گے اور سنیں گی، اور ساتھ ساتھ جو اس بیان کی ایڈیٹنگ کریں گے، اس بیان کو ریلیز کرنے میں جو معاون اور مددگار ہوں گے، اے اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں ہم سب کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری تمام کی دلی نیک جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ عز و جل قلب و نظر کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما دے۔ اے اللہ ایمان تو بن مانگے دیا ہے، اے اللہ اب ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ تو نے حضور غوث اعظم جو حسنی حسینی سید ہے، اے اللہ ان کے صدقے سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ ماں کے پیٹ سے جو عضو سلامت لے کر آئے ہیں، جب دنیا سے جائیں تو ہمارے جسم کا ہر حصہ یہ بھی سلامت جائے۔ ایمان تو بن مانگے دیا ہے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ قبلہ پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی ہمکولوی رحمت اللہ علیہ، اے اللہ عز و جل تو رحیم تو کریم، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، بارگاہ رسالت میں قرب خاص عطا فرما دے۔ حضرت کے اہل خانہ، حضرت کے صاحبزادگان کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، اور حضرت کا یہ جو فیض ہے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں پھیلا دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی وامددنی واغثنی یا رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سند عطا فرما دے۔ اے اللہ اس غلامی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ جو بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی دلی نیک جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔